أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج ہالینڈ کی تاریخ میں یہ ایک امتیازی دن ہے کہ پہلا یورپین سالانہ خدام الاحمدیہ کا اجتماع یہاں منعقد کیا جا رہا ہے. جب میں کہتا ہوں ہالینڈ کی تاریخ میں یہ ایک امتیازی دن ہے تو آج کے نقطۂ نگاہ سے اس زمانے کے لحاظ سے یہ ایک حیرت انگیز بات ہے. یہ کیسا تاریخی دن ہے کہ ہالینڈ کی بھاری اکثریت اس دن کی اہمیت سے کلیتاً ناآشنا بلکہ خدام الاحمدیہ کے ساتھ وابستگی کے تصور سے بھی شاید شرم محسوس کرے. وہ حیرت سے ہمیں دیکھیں گے کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ آج یہ دن ہالینڈ کی تاریخ میں ایک امتیازی دن ہے. مگر اسی طرح دنیا میں ہوتا چلا آیا ہے. وقت کوئی ٹھہری ہوئی چیز نہیں بلکہ ایک جاری سلسلہ ہے اور ایک زمانے کے متعلق تاثرات بھی ہمیشہ ایک سے نہیں رہا کرتے. قومیں مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے اپنے نظریات اپنے رجحانات میں تبدیلی پیدا کرتی چلی جاتی ہیں اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دور کے گزرے ہوئے زمانے میں ایک معمولی ہونے والا واقعہ جسے اس دور کا انسان نہایت ہی تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے بعد کے آنے والے انسان کی نظر میں حیرت انگیز وقت اختیار کر جاتا ہے. تاریخ اس واقعہ سے شروع ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے انسانی زندگی میں وہ واقعہ ایک سنگ میل بن جایا کرتا ہے. خصوصاً الہی جماعتوں کی تاریخ میں یہی ہوتا ہے اور ہمیشہ سے یہی ہوتا چلا ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن ہجرت کی ہے کتنے لوگ تھے کتنے انسان تھے جو اس ہجرت کے دن کی اہمیت کو سمجھ رہے تھے یا اس ہجرت کے واقعہ سے آشنا ہی تھے. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہیں پیچھے بستر میں لٹایا گیا تھا تاکہ دیکھنے والا دشمن یہ سمجھتا رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنے بستر ہی میں تشریف فرما ہیں. ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ کے ساتھی تھے اور ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور ایک غلام. یہ چند گنتی کے دوست وہ انسان تھے جو اس واقعے سے باخبر تھے
اور اہل مکہ کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اس واقعہ پر تحقیر کی نظر ڈالی، وقت کی نظر نہیں ڈالی. لیکن آج کل عالم میں اسلامی تاریخ کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے، اور یہ اسلامی کیلنڈر دن بدن زیادہ سے زیادہ وقت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. اسلام کے پھیلنے کے ساتھ یہ کیلنڈر جس سے پہلے عرب بھی ناآشنا تھے ایک عالمی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور دن بدن بڑھتا چلا جائے گا، دن بدن پھیلتا چلا جائے گا. اور دنیا کی تاریخ جس دن سے شروع ہوگی وہ وہی دن ہوگا، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا دن، اور باقی تاریخ ماقبل ہجرت کی تاریخ سمجھی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسوی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر میں سورج کے لحاظ سے تبدیل کرنے کے لیے ایک علماء کی کمیٹی بٹھائی، اور بڑی کوشش اور بڑی محنت اور جد و جہد اور علمی تحقیق کے بعد انہوں نے ایک ایسا اسلامی کیلنڈر بنایا جو شروع تو ہجرت سے ہوتا ہے لیکن چاند کی بجائے سورج کے حساب سے مقرر کیا گیا تھا، تاکہ نئے دور میں، کیونکہ دنیا سورج کے لحاظ سے کیلنڈر کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے اوقات کو مقرر کرنے اور مرتب کرنے کی عادی ہو چکی ہے، اس لیے ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو. تو دیکھیے، ایک چھوٹا سا بظاہر واقعہ تھا جس نے کوئی سنسنی پیدا نہیں کی اس وقت، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ واقعہ عظمت اختیار کر گیا. حضرت مسیح کی ذات سے جو کیلنڈر منسوب ہے، اگرچہ اس کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کب شروع ہوا ہے، نہ تو اس کا صلیب کے وقت سے تعلق ہے، نہ حقیقتاً پیدائش کے دن سے کوئی تعلق ہے، لیکن مسیح کی ذات سے وہ کیلنڈر بہرحال وابستہ ہے. اور دیکھیے دنیا میں کتنی بڑی عظمت اختیار کر چکا ہے. اس وقت جب مسیح کا دور تھا، اس زمانے کا تاریخ دان تو مسیحیت کے پیدا ہونے کا ذکر بھی نہیں کرتا. صلیب کا واقعہ ان کی نظر میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا تھا. بہت سے مجرم، بہت سے معصوم اس وقت صلیب دیے جاتے تھے، اور تاریخ دان کی نظر میں ایک روز مرہ ہونے والا واقعہ جیسے خزاں میں ایک پتا گر جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. آج عیسائی دنیا اس دور کو کتنی عظمت دیتی ہے. بس جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہالینڈ کی تاریخ میں یہ ایک عظیم دن ہے، تو میں ماضی سے قوت پا کر احمدیت کے شاندار مستقبل کی بات کرتا ہوں. ماضی سے سہارا لے کر مستقبل میں دور تک دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ آئندہ آنے والا مورخ ہالینڈ کی تاریخ میں جو اہم دن شمار کیا کرے گا، ان میں اس دن کی کیا حیثیت ہوگی. بس یقیناً خدام الاحمدیہ کے مورخین اس دور میں جو آج سے 500 سال بعد آئے یا 1000 سال بعد، یا خدا کرے اس سے بہت پہلے آ جائے، یقیناً اس دن کو ایک اہمیت دیں گے. بس اس دن کو دعاؤں کے ساتھ شروع کریں، اور اس عرصے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس دن سے وابستہ ہو چکے ہیں. دعا کا مضمون جتنی مرتبہ بھی بیان کیا جائے ہمیشہ تشنہ تکمیل ہی رہتا ہے، کیونکہ امر واقعہ یہ ہے کہ دعا جتنی ظاہر ہے اتنی چھپی ہوئی بھی ہے. ظاہر ان معنوں میں کہ وہ لوگ جو صاحب تجربہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ تمام ذرائع سے زیادہ قوی اور یقینی ذریعہ دعا کا ذریعہ ہے،
اور اس مضمون سے واقف جتنے جماعت احمدیہ میں اس وقت افراد ہیں، دنیا کی ساری جماعتوں میں مل کر بھی اتنے افراد موجود نہیں ہوں گے۔ شاید ہی کوئی گھر ہو جس نے دعاؤں کے اثر کا مشاہدہ نہ کیا ہو، شاید ہی کوئی خاندان ہو جس نے دعاؤں کا ثمرہ نہ کھایا ہو، دعاؤں کا پھل نہ کھایا ہو۔ لیکن اس کے باوجود یہ چھپی ہوئی حقیقت بھی ہے، یعنی انسان جاننے کے باوجود بھی اپنے اکثر مسائل میں، اپنی اکثر مشکلات میں دعا کو بہت بعد میں رکھتا ہے اور انسانی کوشش کو پہلے رکھتا ہے، اور اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ انسانی کوشش میں برکت کے لیے ہر کوشش کا آغاز بھی دعا سے ہونا چاہیے۔ انسانی کوشش کی توفیق پانے کے لیے بھی ہر کوشش کا آغاز دعا سے ہونا چاہیے۔ قرآن کریم تو یہاں تک بتاتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ، کہ عبادت جیسا مقدس ترین انسانی فریضہ جس کے متعلق انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ خدا کی خاطر، خدا سے تعلق کے لیے کر رہا ہوں، اس کے لیے خدا خود مددگار ہوگا، اس فریضے کے متعلق بھی یہی سکھایا گیا کہ جب تک دعا نہیں مانگو گے یہ فریضہ بھی ادا نہیں کر سکو گے۔ انسانی معاملات میں سب سے زیادہ اہمیت عبادت کو ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو اور جن کو محض عبادت کی غرض سے پیدا کیا ہے۔ جو پیدائش انسانی کی غرض ہے، جس کی خاطر خدا نے پیدا کیا، اس کے لیے بھی قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تک دعا نہیں کرو گے اس کی توفیق نہیں پاؤ گے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ نے ہمیں یہ گر سکھایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے ہی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا کریں گے، تینوں معنوں میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایاک نستعین، شرط یہ ہے کہ تو مدد فرما، تیری مدد کے بغیر ہم عبادت کرنے کے اہل نہیں ہیں، تیری مدد کے بغیر اس کی ذمہ داریاں ہم ادا نہیں کر سکیں گے، تیری مدد کے بغیر یہ بوجھ ہی رہے گا، اس میں کوئی لذت پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے دعا اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ہر چیز کا اول اور ہر چیز کا آخر ہے۔ دعا ہی سے آغاز کی توفیق ملتی ہے اور دعا ہی سے کام نیک نتائج تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے جماعت کو بار بار یہ یاد دہانی کرانی پڑتی ہے کہ اپنے تمام معاملات میں دعا کو وہ مقام نہ دیں کہ جب کچھ پیش نہ جائے، سب معاملہ ہاتھ سے نکل جائے تو اس وقت خدا کو یاد کریں کہ اب تو کچھ بھی نہیں رہا سوائے خدا کے۔ دعا کو اول رکھیں اور ہر کام سے اول رکھیں، ہر معاملے میں دعا پر زور دیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کے فضل سے آپ کی عام روزمرہ کی طاقتوں میں کتنی جلا پیدا ہو جاتی ہے۔ مسائل خود بخود آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ مشکلات جو پہاڑ کی طرح نظر آتی ہیں وہ خود بخود سہل اور بالکل آسان ہو کر اس طرح حل ہونے لگتی ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ جادو منتر ہو جائے کسی چیز پر۔ سب جادوؤں سے بڑھ کر دعا کا جادو ہے۔ اس لیے دعا پر بہت ہی زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ اس تمہید کے ساتھ جو باتیں میں آپ سے کہوں گا، ان تمام باتوں کو حاصل کرنے کے لیے اب بھی دعا کریں اور آئندہ بھی مسلسل دعا کا سہارا لیتے رہیں، دعا کی توفیق پاتے رہیں، اور کبھی کبھی یہ بھی دعا کیا کریں کہ اے خدا ہمیں دعاؤں کی توفیق عطا فرما۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کی سمجھ نہیں آتی کہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کہاں ہوتا ہے۔ ساری زندگی پر دعا کا مضمون حاوی ہے۔ دعا کرنے کے لیے بھی بعض دفعہ دعا ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وسیع روحانی تجارب کے بعد اس راز کو ہم پر کھولا، جو ایک کھلی ہوئی حقیقت بھی ہے لیکن ایک راز سربستہ بھی ہے۔ اکثر انسان اس کی اہمیت سے ایسے واقف نہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔
جو پروگرام میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ عام روزمرہ کی باتیں ہیں جو پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اب پھر کہوں گا، لیکن ایک خاص صورتحال کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ باتیں میں دہرانا چاہتا ہوں۔ جب بھی قوموں کی بدقسمتی اب ہوتی ہے، جب ان کے برے دن آتے ہیں، تو ان میں یہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی برائیاں دوسروں کو دیتے ہیں اور دوسروں کی برائیاں خود لینے لگ جاتے ہیں۔ اور جب قوموں کے اچھے دن آتے ہیں، ان کے مقدر جاگتے ہیں، تو بالکل اس کے برعکس صورت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنی برائیاں چھپاتے ہیں اور ان سے شرم محسوس کرتے ہیں، اور لوگوں سے ان کی برائیاں لینے کی بجائے ان کی خوبیاں اخذ کرتے ہیں، اور برائیاں دور کرنے کے لیے ان کو نصیحت کرتے ہیں، اور نصیحت کو قوت دینے کے لیے اپنے نیک اعمال سے اپنی نصیحت کو طاقت دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے قوموں کے عروج و زوال کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مثالیں دے کر ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ جب قومیں ہلاک ہونے لگتی ہیں تو پہلی علامت ان میں یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ برائی سے نہ شرماتے ہیں نہ برائی سے منع کرتے ہیں، اور رفتہ رفتہ ان کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کسی جہاز کشتی میں سفر کرنے والے دیکھیں کہ سب سے نیچے جو لوگ بابا جو اس کشتی میں سفر کر رہے ہیں وہ پیندے میں سوراخ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ سوراخ کرنے سے منع نہ کریں۔ قومی زندگی میں برائیوں سے نہ روکنا اور برائیوں کی شرم اڑ جانا اور برائیوں کے سے روکنے کے لیے ایک دوسرے کو نیک نصیحت کے ذریعے باز رکھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ہلاکت کا آغاز ہے۔ بس آج یورپ میں آباد ہونے والے احمدی چونکہ اکثریت ایسے احباب کی میں آباد ہونے والے احمدیوں میں سے چونکہ اکثریت ایسے احباب کی ہے جو دوسرے ممالک سے یہاں تشریف لائے ہیں، اس لیے اس خاص صورتحال کے پیش نظر میں آپ کو خصوصی سے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں تو دونوں میں سے ایک چیز آپ کے اختیار میں ہے، یا یہ کہ اپنی برائیاں ان کو دیں جو پہلے ان کو عادت نہیں تھی، وہ عادت گندی عادت ڈال دیں اور ان کی برائیاں خود لے لیں۔ اگر ایسا کریں گے تو قرآن آپ کی تقدیر کا فیصلہ پہلے ہی کر چکا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے دے کر بتا چکے ہیں کہ جس قوم میں یہ عادت پڑ جائے وہ زندہ رہنے کی اہل نہیں رہا کرتی، وہ یقیناً غرق ہوگی۔ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنی خوبیاں ان کو دیں اور ان سے ان کی خوبیاں لیں اور اس طرح خوبیوں کا اجتماع کریں۔ اس صورت میں کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ہلاک نہیں کر سکے گی، لازماً آپ ایک بلندی کی منزل سے دوسری بلندی کی منزل کی طرف اونچا ہوتے چلے جائیں گے۔ بس اس صورتحال کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو خصوصیت کے ساتھ آج باہر سے آنے والے احمدیوں کو درپیش ہے، میں نصیحت کرتا ہوں کہ بعض اپنی خوبیاں جو خدا تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں جو نسبتاً مغرب میں کم ہیں، ان خوبیوں کی حفاظت بھی کریں اور ان خوبیوں کو ان لوگوں میں داخل کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح ان کی برائیوں سے بچتے ہوئے ان کی خوبیوں سے استفادہ کریں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ قومیں جیسا کہ آپ لوگ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ بہت برائیاں ان میں آ چکی ہیں، اتنی بری بھی نہیں ہیں، چند ایک برائیوں میں بہت آگے بڑھ گئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جن سے مشرق کی اکثر اقوام محروم ہیں۔ یہاں مذاہب کی بحث نہیں ہے، یہاں تہذیبوں کی بات ہو رہی ہے۔ مشرق کی تہذیب سے آنے والے لوگ بہت سی گندی عادات کا شکار ہو چکے ہیں،
وقت کا ضیاع، جھوٹ بولنے میں جلدی کرنا، بہانے تراش کرنا، محنت سے جی چرانا اور اسی قسم کی وہ رہن سہن کی معاملات میں سہل انگاری اور گندے رہنا. کمروں میں جا کے دیکھو تو بستر بکھرے پڑے ہیں، کہیں تکیا ہے، کہیں چادر، جو چیز گر گئی وہیں پڑی رہی. کھانا بستر پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو داغ بھی پڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور اسی قسم کی اور بہت سی ایسی عادتیں ہیں جس کے نتیجے میں ان کا رہن سہن بہت ہی تکلیف دہ اور بدمنظر ہو جاتا ہے. کھانا پکایا ہے تو برتن صاف ہی نہیں کیے، یہاں تک کہ وہ جگہ جہاں برتن صاف کیے جاتے ہیں وہ بھی کھانے کے برتنوں کی طرح رفتہ رفتہ گندی ہو جاتی ہے، بدبوئیں اٹھ رہی ہیں، کہیں ارلیاں لگ گئی ہیں. نہایت ہی خوفناک مناظر بعض لوگوں کا رہن سہن پیش کرتے ہیں مناظر. اور اسی طرح اور بہت سی عادتیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر مغرب والے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے جانور اٹھ کے آ گئے ہیں. وہ جو ریشل نفرت کہلاتی ہے، یعنی قومی نفرت، وہ خالصتاً قومی نفرت بھی نہیں، وہ دراصل عادات کا بودھ ہے جس کے نتیجے میں ایک مغایرت پیدا ہو جاتی ہے، ایک قسم کی دوری پیدا ہو جاتی ہے. وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے آئے، کیسے انہوں نے رہن سہن سیکھا، کس طرح یہ لوگ زندگی بسر کرتے ہیں. کوئی ان کو بتانے والا نہیں کہ انسانیت کے تقاضے یہ ہیں یا وہ ہیں. پھر ایسے اوقات میں شور کرنا جبکہ دوسروں کے آرام کا وقت ہو، گلیوں اور بازاروں میں تھوکنا، ٹوائلٹ میں جانا تو ٹوائلٹ کی صفائی کے تقاضے پورے نہ کرنا، جہاں کھانا کھایا ہے وہاں ہڈیاں اچھال دینا چاروں طرف، جنگل سمجھ کر کہ اس میں کیا فرق پڑتا ہے، یا روٹی کے ٹکڑے پھینک دینا. رضی کی بہت سی ایسی عادات ہیں جو بالعموم مشرق سے آنے والے اقتصادی لحاظ سے پسماندہ لوگوں میں اپنی اقتصادی پسماندگی کے نتیجے میں ایک لمبے عرصے میں راسخ ہو چکی ہیں. اس قوم کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ صدیوں تم نے مشرق کا خون چوسا، صدیوں تم نے مغرب مشرق پر حکومت کی اور دولت کے ساتھ رہنے کے جو اوصاف ہیں وہ بھی حاصل کر لیے. اب کس بات کا شکوہ کرتے ہو ہم سے؟ اب یہ کہہ کر تو ان کے منہ بند نہیں کرا سکتے. گندگی بہرحال گندگی ہے، بری عادتیں بہرحال بری عادتیں ہیں. اس لیے یہ کہہ کر نہ آپ مطمئن ہو سکتے ہیں، نہ خود مطمئن ہو سکتے ہیں، نہ ان کو مطمئن کرا سکتے ہیں. اس کا تو ایک ہی علاج ہے کہ ان سے وہ صفائی کے سارے رہن سہن سیکھ لیں اگر آپ کو خود نہیں آتے. لیکن ایک احمدی کے لیے یہ کہنا بڑے ہی تعجب کی بات ہوگی کہ وہ خود نہیں آتے. صفائی اور نظافت اور اعلی رہن سہن کے جیسے اسلوب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھلا گئے، اس کی تمام خوبیوں اور حسن کو تو ابھی تک بھی یہ لوگ نہیں پہنچ سکے. صرف اپنی تعلیم کو عمل میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. ان کا اچھا رہن سہن دیکھ کر آپ یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ شخص والی تعلیم لے کر آیا تھا. میں تو ایک ایسے آقا کی غلامی سے منسلک ہوں کہ جس نے ہر انسانی خوبی کو بلند ترین معیار تک پہنچا دیا تھا. اب میرے عملی نمونے سے یہ کیا سمجھیں گے؟ نہ تو ان کے اندر یہ صلاحیت ہے اس وقت کہ وہ اقتصادی پس منظر کو دیکھ کر ایسے تجزیے کریں کہ جس کے نتیجے میں سمجھیں کہ یہ قوم مجبور تھی، ہم نے ان کو غلام بنایا، یہ غریب ہو گیا اور اس کے نتیجے میں لازماً ایسی باتیں پیدا ہونی تھی. نہ ان میں یہ قابلیت ہے کہ ماضی کی تلاش کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا جائزہ لیں اور یہ سوچیں کہ یہ تو بڑی بدقسمت لوگ ہیں، ہم سے بہت بہتر اصول رکھنے کے باوجود، ہم سے بہت بہتر تعلیم کے حامل ہونے کے باوجود اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اس حال کو پہنچ گئے ہیں.
ان کو صرف آپ نظر آئیں گے اور آپ کے پیچھے اسلام نظر آئے گا، اور آپ کی ہر بات کو یہ اسلام کی طرف منسوب کر دیں گے۔ کیا دیکھا نہیں آپ نے کہ خمینی کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں؟ کیا سنا نہیں کہ لیبیا کے قذافی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ خمینی کی ہر بات اسلام بن کر ان کو دکھائی دیتی ہے، اور قذافی کی ہر حرکت ان کو اسلام بن کر سنائی دیتی ہے۔ یہ تیار بیٹھے ہیں کہ ہر بدی کو اسلام کی طرف، اسلام کے منہ پر تھوپیں، ہر ظلم کو اسلام کی طرف منسوب کریں۔ آج انہوں نے ٹیررزم کا نام بھی اسلام رکھ لیا ہے۔ یہ اسلامک ٹیررزم ہے، یہ اسلامی ظلم ہے، حالانکہ اس سے بہت زیادہ مظالم، بہت سے زیادہ خوفناک مظالم آئرلینڈ میں بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کا نام کرسچن ٹیررزم کے کبھی نہیں رکھیں گے۔ تو جو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوں کہ نکتہ چینی کریں، جو بہانے ڈھونڈیں کہ آپ کے نقائص آپ کے مذہب کی طرف منسوب کریں، ان کے نزدیک آپ کا کوئی قصور نہیں ہوگا، تمام قصور اسلام کا ہوگا۔ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہوں گے آپ کہ ہر خوبی اسلام کی تھی اور ہر قصور آپ کا تھا، لیکن آپ نے برداشت کر لیا کہ آپ کے سارے قصور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ تعلیم کی طرف منسوب کر دیے جائیں۔ یہی ہو رہا ہے اور یہی ہوتا چلا جائے گا اگر اپنے اندر آپ نے ایک نمایاں پاک تبدیلی پیدا نہ کی۔ بس اپنی ان خوبیوں کو دوبارہ حاصل کریں جن کو مدتوں سے آپ کھو چکے ہیں۔ 1000 سال سے لمبا عرصہ ہو گیا کہ مسلمان بدقسمتی سے تنزل کرتے ہوئے اسلام کی تعلیم سے دور ہٹتے چلے گئے، اور نظافت اور نجابت اور روزمرہ کے ملنے جلنے کے اعلیٰ اخلاق جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے، ان سب سے غافل ہو گئے۔ اس زمانے میں جبکہ اکثر گھروں میں دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، بعض دفعہ پردے لٹکا کر کام لیا جاتا تھا، بعض دفعہ پردے بھی نہیں لٹکائے جاتے تھے۔ حیرت کی بات ہے 1400 سال پہلے ہر اپنے غلام کو یہ عادت ڈالی کہ کہیں بغیر اجازت کے کسی گھر میں کسی دروازے میں داخل نہیں ہونا، سلام کہو اور اجازت حاصل کرو، اور اگر اجازت نہیں ملتی تو کسی قسم کی دل پر میل لائے بغیر السلام علیکم کہہ کے اس گھر سے الگ ہو جائے۔ آج یورپ نے یا دوسری ترقی یافتہ قوموں نے لمبے عرصے اور لمبے تجربے کے بعد یہ عادات سیکھی ہیں۔ آپ یہ عادات بھلا کے یہاں آئے ہیں۔ آپ کسی گھر جاتے ہیں تو دروازہ کھول کے کسی کمرے میں جانا چاہتے ہیں تو بغیر آواز کے دروازہ دھام سے کھولا اور اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ آپ کا ماضی کیسا شاندار تھا؟ انہوں نے آج کا چہرہ دیکھنا ہے اور پھر آج کے چہرے کو آج کے جسم کی طرف منسوب نہیں کرنا، بلکہ 1400 سال پہلے کے چہروں کی طرف منسوب کرنا ہے۔ یہ ظلم ہے جو اسلام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور اس ظلم میں آپ ان کے منمت ہو جائیں گے اگر آپ نے اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا نہ کی۔ بس اپنی خوبیوں کو دوبارہ حاصل کریں، ان کی خوبیوں کو دیکھ کر شرم محسوس کریں کہ یہ تو ہماری تھی۔ اسی واسطے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال پر نظر ڈالی اور یہ فرمایا کہ الحکمت ضالۃ للمومن، یا ضالۃ المومن، کہ حکمت کی بات، اچھی بات تو مومن کی گمشدہ اونٹنی کی طرح سے ہے۔ اگر کسی انسان کی اونٹنی گم جائے تو اسے دوبارہ حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ میری تھی، مجھ سے الگ ہوئی ہے۔ بس جب آپ ان کی خوبیاں حاصل کریں گے تو آپ کی یہی کیفیت ہوگی، کسی شرم کی ضرورت نہیں ہے، کسی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کی خوبیاں نہ بھی ہوتی تب بھی خوبیوں کو اختیار کرنے میں تو کوئی احساس کمتری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن بفرض محال بعض حساس لوگ کہتے ہیں ہم کو نقلیں ماریں۔ ان کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ راستے کتنے آسان فرما دیے۔
فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، یہ تو تمہاری خوبیاں تھیں، تم حاصل کرو جس طرح تم مالک ہوتے ہو، تم سے ان لوگوں نے حاصل کر لی ہیں، بس خوبیوں میں تو یہ طریقے اختیار کریں اور برائیوں میں وہ دوسرا طریق کہ برائیاں آپ کی نہیں ہیں، اگر آپ میں ہیں تو کہیں غیر سے آ گئی ہیں، اگر آپ برائیوں کا شکار ہیں تو یہ پردیسی چیزیں ہیں جن کا آپ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اپنے دلوں کو، اپنی عادات کو اپنے ان کا وطن بنا دیا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ ان کی برائیاں حاصل کرنے لگ جائیں اور خوبیوں سے غافل ہو جائیں، خوبیوں سے آنکھیں بند کر لیں، تو کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ پہلے ہی بہت سی گندی عادات کے بوجھ تلے دبے پڑے ہیں ہم لوگ، معاشرتی لحاظ سے، تمدنی لحاظ سے، روزمرہ کی عادات رہن سہن کے لحاظ سے اور میل جول کے لحاظ سے کئی پہلو ہیں جن میں ہم بدقسمتی سے ایک لمبے پسماندہ دور میں سے گزرتے ہوئے بہت سی بدیوں کی گٹھریاں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اوپر سے ان کی ڈرگز اختیار کرنے لگ جائیں، اوپر سے ان کی شراب پینے لگ جائیں، اوپر سے ان کی دوسری عادات کو اختیار کر لیں، تو کچھ بھی ہمارا باقی نہیں رہے گا۔ کتنا ظالمانہ سودا ہوگا کہ ہجرت کر کے نیک مقاصد کی خاطر ہجرت کر کے آئے، دین کا نام لے کر گھروں سے نکلے اور اپنے عزیزوں کو پیچھے چھوڑا، پیچھے مائیں فوت ہو گئیں، پیچھے باپ جدائی میں مشکلات میں زندگی بسر کرتے کرتے رحلت کر گئے، بعض بچے فوت ہو گئے لیکن واپس نہ جا سکے آپ لوگ۔ اور یہاں آ کر کیا سودا کیا؟ سودا یہ کیا کہ اپنی برائیاں ان کو دینی شروع کر دیں اور ان کی برائیاں خود اختیار کرنے لگ گئے۔ جب میں کہتا ہوں کہ برائیاں دینے لگ گئے تو یہ بھی واقعہ ہے کہ بدقسمتی سے بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں۔ جب آج سے ایک لمبا عرصہ پہلے، تقریباً 29 سال پہلے جب میں انگلستان آیا تھا، تو شاذ و نادر کے طور پر کوئی پولیس مین ایسا بیان کیا جاتا تھا، یعنی یہ بھی نہیں کہ حقیقت میں صحیح تھی بات، بیان کیا جاتا تھا کہ رشوت لے لیتا ہے، اور یہ ایک حیرت انگیز بات سمجھی جاتی تھی۔ لیکن اب ایسی باتیں عام ہو گئی ہیں، اب ان کے ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں بھی یہ باتیں پیدا آ رہی ہیں، اخبارات میں بھی اس کے چرچے ہوتے ہیں، پولیس کے اصلاحی کمیشن بھی بیٹھتے ہیں، اور حیرت کی بات اور ظلم کی بات یہ ہے کہ اس کا آغاز ایشینز نے شروع کیا ہے۔ اس زمانے میں کبھی کبھی میرے کان میں یہ بھنک پڑتی تھی اور بہت تکلیف پہنچتی تھی کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ جی ہم ان کو رشوت لینا سکھا رہے ہیں، اور بڑے فخر سے بات کرتے تھے، کہتے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو ایک شراب کی بوتل دے دو تو یہ بھی ہماری طرح بات ماننے لگ جاتے ہیں۔ انسانی فطرت کی کمزوریاں تو ہر جگہ ہیں۔ آپ نے ایک اچھی قوم کو گندا بنایا اور اس پر فخر محسوس کیا۔ اسی طرح ممکن ہے کہ اور بھی بہت سی بدیاں مشرق نے ان لوگوں میں داخل کر دی ہوں، تو ان کی بدیوں کے ڈھیر بھی بڑھنے شروع ہو گئے، آپ کی بدیوں کے ڈھیر بھی بڑھنے شروع ہو گئے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پھر کیسے پورا نہ ہوگا کہ کشتی کے پیندے میں سوراخ تو ہو گیا ہے، اس نے ڈوبنا ہی ڈوبنا۔ ایسی قومیں جن کی بدیاں بڑھنے لگ جاتی ہیں، اور یہ عادت اب ان میں بھی آ چکی ہے، ایک دوسرے سے بدیاں سیکھنے لگ گئے ہیں۔ امریکہ کا معاشرہ یورپ کو بدیاں سکھا رہا ہے، یورپ کا معاشرہ کچھ باتیں امریکہ میں داخل کرتا ہوگا، لیکن بالعموم تو امریکہ سے ہی گندگی آتی ہے اور ساری دنیا میں پھیلتی ہے، اور بڑی خوشی سے انہیں قبول کر رہے ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے بدیاں سیکھتے ہیں۔ جو اٹلی میں بدی ایجاد ہو گئی وہ یورپ کے باقی ممالک نے بھی ضرور اختیار کرنی ہے، جو انگلستان میں پیدا ہوئی اسے بڑے شوق سے پھر باقی ملک بھی نقل کر کے اختیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جو قوم پہلے ہی بیچاری اس حال کو پہنچ رہی ہو کہ ان میں بھی یہ رجحان پیدا ہو جائے کہ وہ بدیاں اختیار کرتے ہیں آسانی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ، اوپر سے آپ ان کو اپنی بدیاں پہنچانے لگ جائیں، تو یہ سارا زمانہ یقیناً بڑا گھاٹے کا زمانہ ہوگا۔ قرآن کریم نے اسی طرح اس زمانے کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے یہی تو کہا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔
کہ میں زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان الانسان لفی خسر، ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان بحیثیت مجموعی گھاٹے میں جا رہا ہوگا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر ذرا سوچیں کہ اس کے بعد قرآن کریم کیا فرماتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر زمانے ہی قسم کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو ایمان لانے والے ہوں گے اور نیک عمل کرنے والے ہوں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ نیک کاموں کی نصیحت کرتے چلے جائیں گے زمانے کو، اور صبر کے ساتھ نیک کاموں کی نصیحت کرتے چلے جائیں گے، نیک اعمال کے ساتھ نیک کاموں کی نصیحت کرتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ وہ نہیں ہیں تو پہلی پیشگوئی تو پوری ہو گئی، اس دوسری پیشگوئی کو پورا کرنے والے اور کون لوگ ہوں گے؟ قرآن کریم کے اس بیان کی صداقت پر آپ گواہ ٹھہرائے گئے ہیں، آپ ہی ہیں جن کا ذکر ہے کہ الا الذین آمنوا، ہاں چند ایک ایسے لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اور اپنی ایمان کی صداقت میں، اس کے ثبوت میں انہوں نے نیک اعمال شروع کر دیے، اور پھر نیک اعمال کو اپنے تک نہیں رکھتے، اس صداقت کی کو اپنے تک صرف نہیں رکھتے بلکہ بڑی سخاوت کے ساتھ تمام دنیا میں تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی نصیحت کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، صبر کی نصیحت کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں۔ بس آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر بن کے یہاں آئے ہیں، اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کے یہاں آئے ہیں، آپ احمدیت کے سفیر بن کے یہاں آئے ہیں، اور آپ اسلام کے سفیر بن کے یہاں آئے ہیں۔ اس لیے اس سفارت کے حقوق کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اس سفارت کی ذمہ داریوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اپنے مقدر بنائیں ان سے خوبیاں سیکھ کر، اور ان کے مقدر جگائیں ان کو خوبیاں عطا کر کے، ایک نئی قوم وجود میں آنے لگ جائے جو انہی لوگوں میں سے بنے لیکن ان سے بالکل مختلف ہو۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ میں ایسی قوم کو یہاں بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں جو سفید فام یورپین ممالک میں احمدی ہوئے ہیں، ان کے اندر خدا کے فضل سے ایسی سی پاک تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں کہ اگر وہ سونا تھے تو کندن بن چکے ہیں، حیرت انگیز جلا ان میں پیدا ہوئی ہے، مشرق کا اخلاص اور مشرق کا پیار ان کو کرنا آ گیا، اور مغرب کی ساری خوبیوں کی بھی انہوں نے حفاظت کی، اور پھر عام انسانوں سے بلند تر ہو کر وہ اللہ والے انسان بن گئے۔ آپ ان کو غور سے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ نے ان کو دین سکھایا، لیکن اب یہ اس قابل ہیں کہ آپ کو دین سکھانے لگ جائیں۔ عظیم الشان اخلاص کے پیکر ہیں ان میں ایسے لوگ جو کامل وفا کے ساتھ اسلامی تعلیم کے تمام تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اسی سرزمین میں جہاں شیطانیت کھلے بندوں جولانی دکھاتی ہے، یہ فرشتوں کی طرح قدم رکھتے ہیں اور ان کی سب برائیوں سے آنکھیں اغماض کرتے ہوئے نیکی کا پیکر بن کر ان گلیوں میں چلتے ہیں۔ ایسے لوگ انگلستان میں بھی ہیں میں جانتا ہوں، اور ڈنمارک میں بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں، اور ناروے میں بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں، سویڈن میں بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جرمنی میں بھی ایسے لوگ ہیں خدا کے فضل سے ایک بڑی تعداد میں، اور اس ملک میں جس کے آج آپ مہمان ہیں، اس ملک میں بھی خدا تعالیٰ نے ایسے ہی فرشتہ سیرت انسان احمدیت کے اثر کے نتیجے میں پیدا فرما دیے ہیں۔ آپ اگر اس تعلیم پر عمل کریں گے جو میں نے اسلام کی تعلیم آپ تک پہنچائی ہے، تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ایسے اور بہت سے لوگ پیدا کر سکیں۔ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کثرت کے ساتھ اس معاشرے میں پھیل جائیں، اور اکیلے نہ رہیں بلکہ تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع کریں۔ اور اگر آپ ایسا کریں تو آپ اس دنیا میں بھی یقیناً کامیاب ہوں گے، اور اس دنیا میں بھی یقیناً کامیاب ہوں گے۔ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کا دین بھی سنور جائے گا۔ آپ کا فیض مدتوں تک آپ کی اولادوں میں وراثتاً منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ صدیوں تک آپ کی آنے والی نسلیں آپ کا فیض پائیں گی اور آپ کو دعائیں دیں گی۔ کتنا عظیم الشان موقع ہے جو آج آپ کو میسر آیا ہے۔
اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو احمدی اور ایک ایسی تعداد ہے جو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان باتوں پر عمل کرتے ہیں اور نیک نصیحت کے ذریعے اچھی باتیں دوسروں میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تبلیغ کے لیے ہر ممکن طور پر جد و جہد کر رہے ہیں. ایسے احمدی جب اپنی کوششوں کا آغاز دعا سے کرتے ہیں اور ان کوششوں کے نیک انجام کے لیے بھی دعاؤں ہی کا سہارا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو ہر روز یا کچھ عرصے کے بعد بہت ہی میٹھے پھل نصیب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہر روز کے پھل ان کی اندرونی تبدیلیوں کے ذریعے خدا سے ان کا بڑھتا ہوا پیار ان کا پیار بڑھنے کے نتیجے میں اور کئی قسم کے لطف ہیں جو ہر روز ان کو نصیب ہوتے رہتے ہیں اور وہ خوب مطمئن ہوتے ہیں. پھر خدا کے فضل اور فضلوں کے نازل ہونے کے خاص پیار کے انداز ان کو نصیب ہوتے رہتے ہیں. اور بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جو ان تجارب کو لکھ کر مجھے بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں اور بڑا ہی لطف آتا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ ایک اس احمدی پر نگاہ رکھ رہا ہے جو اخلاص کے ساتھ اس کی راہوں میں آگے قدم بڑھانا چاہتا ہے. کس طرح بڑے پیار کے ساتھ اس کے ایمان کو بڑھا رہا ہے، اس کو بد اثرات سے اس کی حفاظت فرما رہا ہے اور خود اس پر ظاہر ہوتا ہے. وہ کسی واسطے سے ملنے والا خدا نہیں رہتا بلکہ براہ راست اس کے دل پہ نازل ہونے والا خدا بن جاتا ہے. تو ہر روز مشاہدہ کرنے والے بھی ایسے ہیں اور ہفتے میں بھی مشاہدہ کرنے والے ہیں، مہینوں میں بھی مشاہدہ کرنے والے ہیں. اور دن بدن جہاں تک میرا تاثر ہے اور میں بڑی گہری نظر سے ان حالات کا جائزہ لے رہا ہوں، خدا تعالیٰ کے فضل سے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. لیکن یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دعاؤں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو محض اپنے اعمال پر انحصار نہیں کرتے. ان کے ہر پروگرام کا آغاز دعا سے ہوتا ہے. پروگرام کے دوران بھی یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے رب سے مدد مانگتے رہتے ہیں اور انجام کے متعلق بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی کوششوں کو پھل لگا ہے، بلکہ ہر پھل کو اپنے رب کی طرف سے ایک تحفہ سمجھتے ہیں، ایک عنایت سمجھتے ہیں. اور ہے یہی بات. اور ہم کیا اور ہماری کوششیں کیا، جن عظیم قوموں سے ہم ٹکرائے ہیں اسلام کے نمائندہ بن کر، وہ تو پہاڑوں کی طرح بلند تر ہے. حیرت انگیز طاقتیں انہوں نے حاصل کر لی ہیں. ذہانت میں، علم کی گہرائی کے لحاظ سے، محنت کے لحاظ سے، ان عادات کے لحاظ سے جو قوموں کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، یہ بہت زیادہ ہم سے آگے بڑھ چکے ہیں. اس لیے ان سب بات مشکلات کا ایک ہی اور صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم اس سے رابطہ کر لیں جو سب سے بلند تر ہے، جسے ہم ہر روز مدت بار بار یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. بس ان کی بڑائی کا ایک ہی علاج ہے کہ اپنی ذات کو اپنے رب کی عظمت حاصل عطا کریں. اور یہ عظمت تبھی عطا ہو سکتی ہے جب اپنے رب سے تعلق جوڑیں گے، جب ہر روز اس سے عظمتیں مانگیں گے، ہر روز اس کی تقدیر دل کی گہرائیوں سے بلند کریں گے تاکہ یہ آسمان کے کناروں تک پہنچے اور آسمان کی رفتیں اس کے نتیجے میں حاصل کریں گے. بس دعا ہی ہے جس کے ذریعے سارے کام بننے ہیں. آپ عادت ڈالیں، عادت ڈال کے دیکھیں تو صحیح. آپ میں سے وہ لوگ جو 100 قسم کی کمزوریوں میں مبتلا ہیں، کوشش کرنے کے باوجود، ارادوں کے باوجود بھی نجات نہیں پا سکتے، وہ دعائیں کریں. دعاؤں سے 2 قسم کے فائدے ان کو حاصل ہوں گے. ایک تو یہ کہ رفتہ رفتہ وہ کمزوریاں رفع ہونی شروع ہو جائیں گی، اور دوسرے یہ کہ ان کمزوریوں کے دوران بھی خدا کے غضب کی نظر نہیں پڑے گی بلکہ رحم کی نظر پڑے گی. کیونکہ بسا اوقات کمزوریاں دور کرنے کا عرصہ ایک لمبا وقت چاہتا ہے. کمزوریاں دور کرنے کا جو جہاد ہے وہ ایک لمبا وقت چاہتا ہے. اس لیے ایک لمحے کے اندر تو ہر ایک انسان کی ہر کمزوری دور نہیں ہو سکتی. بس دعا کے نتیجے میں یہ فیض حاصل ہوتا ہے کہ ربنا وتوفنا مع الابرار کا مضمون پیدا ہو جاتا ہے. اور دعائیں کرنے والے کو خدا وفات نہیں دیتا جب تک اسے نیکوں میں نہ شمار کر لے.
بس ہر روز کا جو خطرہ اپنی بدیوں کی طرف سے لاحق ہوتا ہے، ہر روز جو ہلاکت کی موت کا خطرہ انسان کو درپیش ہوتا ہے، دعا کے نتیجے میں اس خطرے سے نجات مل جاتی ہے۔ اس لیے بہت ہی برکتیں ہیں دعاؤں میں، دعاؤں کی طرف توجہ کریں، لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، دعا میں خلوص کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ زبان کی دعا یا صرف مصیبت میں گھرے ہوئے انسان کی دعا ایک وقتی اثر دکھاتی ہے، لیکن وہ دعا جو مستقل تعلق باللہ کے نتیجے میں عطا ہوتی ہے، جو مستقل تعلق باللہ کا مظہر بن جایا کرتی ہے، ہر بات میں عادت پڑ جاتی ہے بلانے کی، وہ دعا سیکھیں، اس دعا کی عادت ڈالیں، پھر دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنی حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کئی لوگ مجھے اپنے عزیزوں کی وفات کے بعد یہ لکھتے ہیں، آج بھی یہ کسی قسم کا خط ملا کہ میری بیوی بہت ہی پیاری تھی، فوت ہو گئی، اس کی عادت پڑ گئی تھی، بات بات پر اس کی طرف جھکنا، بات بات پر اس کو آواز دینا، اور اب اس کی جدائی سے اس وجہ سے بہت ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے، بہت ہی خلا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو میں جس وجود کی عادت ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ تو دائمی وجود ہے، اس کا کبھی آپ کو خلا محسوس نہیں ہوگا۔ ایسی عادت ڈالیں کہ جس عادت کا ہر حال میں ہمیشہ پورا ہوتے رہنا ممکن ہے، کبھی ممکن ہی نہیں کہ عادت آپ سے بے وفائی کرے یا وہ وجود آپ سے بے وفائی کرے۔ اور یقین جانیں کہ دعا آپ کے اعمال کے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے کے لیے حیرت انگیز اثر دکھائے گی، اور دعا کے نتیجے میں آپ کے سارے مشکل کام آسان ہو جائیں گے۔ لیکن جب دعا کریں تو بلند حوصلہ رکھ کے دعا کریں، بلند ارادوں کے ساتھ دعا کریں۔ محض اسائلم کے لیے دعا کر لینا یا محض چھوٹی موٹی مشکلات کے لیے یا بیوی بچوں کی بیماری کے لیے دعا کر لینا، یہ تو بڑے وجود سے بہت ہی ادنا ادنا باتیں مانگ کر انہیں پر راضی ہو رہنے والی بات ہے۔ جس سے مانگ رہے ہیں اس کو ملحوظ رکھ کے حوصلے کی دعا کیا کریں، عظیم دعائیں مانگا کریں، تمام دنیا کی اصلاح کی دعائیں کریں، یہ دعا کریں کہ آپ کو خدا توفیق ملے، اس تمام علاقے کو اسلام کے لیے فتح کرنے والے ہوں۔ بہت بڑے بڑے بول ہیں، لیکن جس ذات سے دعا کر رہے ہیں وہ ذات بھی تو بہت بڑی ہے، اس کے متعلق آپ کا منہ یہ کہتے تھکتا نہیں کہ وہ بہت بڑی، سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی ذات ہے، سب سے بڑی ذات ہے۔ بس شان کو، اس شخص کی شان کو ملحوظ رکھ کر مانگا جاتا ہے جس کے حضور آپ حاضر ہوں۔ بادشاہوں کے حضور جب کوئی انسان حاضر ہوتا ہے تو ایک روٹی کا سوال تو نہیں کیا کرتا، وہ تو ان کی حیثیت دیکھ کر، ان کی سابقہ روایات کو ملحوظ رکھ کر، ان کے خاندانی مزاج کو اور ان شاندار کہانیوں کو ملحوظ رکھ کر جو ان کے خاندانوں سے منسوب ہو چکی ہوتی ہیں، انسان مانگتا ہے۔ ایک شخص کے متعلق آتا ہے کہ بادشاہ اس سے خوش ہوا، اس نے اسے انعام دیا کہ میں تمہیں یہ اتنی دولت انعام کے طور پر دیتا ہوں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس دولت کو کسی دوسری گھر تک پہنچانے کے لیے بھی تو کوئی چیز چاہیے۔ اس نے کہا ہاں، اونٹ دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا اونٹ کو چلانے والا بھی تو چاہیے، میں غریب، مجھے کیا پتا اونٹ کیا ہوتا ہے اور کیسے چلایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، چلانے والا نوکر بھی دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا ایک اونٹ کا پیٹ تو میں پال نہیں سکتا، یہ نوکر کا پیٹ کہاں سے ساتھ پالوں گا، اس کے لیے بھی کچھ گزارے کا انتظام ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک جاگیر بھی ساتھ کر دی۔ ایک عام انسان ایک معمولی سے بادشاہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے تو اپنی دعا کا حوصلہ بڑھا لیتا ہے، اپنی طلب کو وسعت عطا کر دیتا ہے۔ آپ خدا سے دعا مانگیں اور چھوٹی چھوٹی دعاؤں پہ راضی ہو کے رہ جائیں، بڑا ہی نقصان کا سودا ہے۔ لیکن چھوٹی دعائیں بھی اسی سے مانگیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹی باتوں میں اپنے اوپر بھروسہ کر لیں اور بڑی باتوں میں اس کی طرف متوجہ ہوا کریں۔ خدا اکبر ہی نہیں ہے، وہ عظیم بھی ہے، اور عظیم کا یہ مطلب ہے وہ ہر طرف اس کا وجود حاوی ہے، ادنا سے ادنا چیزوں تک بھی اس کی پہنچ ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیزوں تک بھی اس کی پہنچ ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی گر سکھایا کہ بوٹ کا تسمہ بھی اس سے مانگو۔ یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی زور دیا
کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کی طرف بھی خدا کی طرف متوجہ ہو، مگر صرف چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں بلکہ بہت بڑی بڑی چیزیں بھی اس سے مانگو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے باوجود اس علم کے کہ نبوت ایک ایسا انعام نہیں ہے جو زمانے کی ضروریات سے قطع نظر بار بار ہر شخص کو ملتا چلا جائے، آپ نے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے عرض کی کہ وہ سب دے ان کو جو مجھ کو دیا ہے۔ اے خدا جو کچھ مجھے دیا ہے میں کہتا ہوں سب کچھ اس کو دے دے، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ قادر و توانا سے میں دعا مانگ رہا ہوں، اس کا کام ہے یہ فیصلہ کرنا کہ کتنی منظور کرنی ہے اور کتنی نہیں منظور کرنی۔ میرا کام نہیں ہے کہ خدا کے عطا کے اوپر پابندیاں خود ہی عائد کر دوں اور خود ہی اس سے کم مانگنے لگ جاؤں۔ بس مانگنے میں حوصلہ بڑھائیں، لیکن بلند حوصلہ نہ رکھیں، محض بلند حوصلہ نہ رکھیں، ادنا سے ادنا چیزوں میں بھی اس کی طرف جھکیں۔ بس دعا میں انکساری کو بھی ملحوظ رکھیں۔ جب آپ ادنا چیز مانگتے ہیں تو خدا کی نسبت سے نہیں، اپنی نسبت سے مانگتے ہیں۔ جب اعلیٰ چیز مانگتے ہیں تو خدا کی نسبت سے مانگتے ہیں۔ یہ راز ہے جس کو آپ سمجھ لیں تو آپ کی دعا مکمل ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا ذرہ اٹھانے کی آپ سمجھتے ہیں آپ کو توفیق ہے، آپ جتنی دفعہ چاہیں جس طرح چاہیں اس ذرے کو اٹھا لیں، اسی میں بھی ایک انانیت ہے۔ ایک عارف باللہ جانتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی توفیق ہی ہے، اگر خدا کی توفیق نہ ہو تو ایک معمولی سے ذرہ بھی میں نہیں اٹھا سکتا۔ بس جب آپ ایک ذرے کو اٹھانے کے لیے دعا مانگتے ہیں تو خدا کی نسبت سے نہیں، اپنی نسبت سے بہت ہی ادنا چیز سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور جب ایسی باتیں مانگتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کہاں اور وہ باتیں کہاں، آپ کہاں اور وہ عظمتیں کہاں، تو اپنے لحاظ سے نہیں بلکہ اللہ کی عظمتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے مانگتے ہیں، اللہ کی کبر کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے مانگتے ہیں۔ بس دعا کے دو کنارے ہیں، ایک وہ جو نفس کے عرفان سے شروع ہوتا ہے اور وہ انتہائی انکساری کا مقام رکھتا ہے، اس کے لیے چھوٹے سے چھوٹا کا کوئی تصور بھی نہیں، ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی بھی اس دعا کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور ایک وہ ہے جو عظمتوں میں بے انتہا ہے اور لافانی ہے، اور وہ خدا کی ذات کو ملحوظ رکھ کر دعا کا گر انسان سیکھتا ہے۔ اس لیے ان دونوں کے نعروں کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ دعائیں کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری زندگی کی ہر کیفیت پر حاوی ہو جائے گا اور آپ پر اتنے انعام نازل فرمائے گا، ایسی برکتیں عطا کرے گا کہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی برکتیں پا جائیں گے، آپ کی نگاہیں جن پر پڑیں گی وہ بھی متبرک ہو جائیں گے، آپ کا ذکر، آپ کی یاد اور پیار کرنے والے بھی متبرک ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خدا کی شان۔ خدا کرے کہ ہمیں یہ توفیق نصیب ہو، اس کے بغیر ہم ان قوموں کی زندگی بدل نہیں سکتے، اس کے بغیر ہم یورپ کی کوئی تقدیر میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر